شیخ آپ سے اعتراض یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ مدینہ سے پڑھ تو آئے اور آپ نے وہ اجازت بھی لی ہوگی، پراپر پڑھا ہوگا، لیکن فالوئنگ بہت کم ہے آپ کی، تو آپ کی بات سنیں ہم۔ اللہ کا شکر ہے کہ فالوورز کم ہیں۔ اچھا، فالوورز آر ناٹ دا میجرمنٹ اور اسٹینڈرڈ آف نوئنگ رائٹ اینڈ رانگ۔ یعنی اگر فالوورز ہی معیار ہوتے نا تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یأتی نبی، ہر نبی آئے گا اپنی امت کے ساتھ، یأتی نبی ولیس معہ احد، ایک نبی آئے گا اس کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں ہوگا۔ کیا اس کا مطلب ہے وہ سکسیسفل نہیں ہے؟ جو صاحب علم ہوتا ہے نا، جس کو اپنے اندر انفیریٹی کمپلیکس کا شکار نہیں ہوتا، سپیریٹی کمپلیکس کا شکار نہیں ہوتا، اس کو اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو چینج کیا لوگوں کے لیے؟ نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ایک عربی آتا کہتا ایکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ یعنی ہی واز لائک اے نارمل پرسن، نارمل لباس۔ بلکہ آج کل جو ہے ایک لباس ہوتا ہے ہم لوگ کے معاشرے میں آج کل پہنا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں لباس آف فیم، لباس الشہرہ۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لبس لباس الشہرۃ البسہ اللہ لباس الذلۃ والحقار یوم القیامہ، جس نے ایسا لباس پہنا جس سے مقصد شہرت ہے، سیکنگ اٹینشن آف پیپل، دس از دا انٹینشن آف ویئرنگ دیٹ لباس، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ضلالت کا لباس پہنائے۔ یہ کیمرہ آیا ہوا ہے، میری باتیں کرنے کا انداز ہی ڈفرینٹ ہوگی نا۔ ود دا کیمرہ دیر از اے فیکنیس، وین دیر از نو کیمرہ مائی ڈسکشن ود یو وداؤٹ انگلش، ہاں میری بات آپ کے ساتھ اس طرح اردو میں ہوگی، آرام سے کھل کے گپ شپ ہنسی مذاق کریں گے، لیکن جیسے ہی کیمرہ آتا ہے ہماری جو بات کرنے کا انداز، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ بڑا مسئلہ ہے، ہمارے اوپر خود سوالیہ نشان کھڑے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو 31st ایپیسوڈ آف حبیبہ پوڈ کاسٹ۔ اور آج ہمارے ساتھ شیخ سیف اللہ ثناء اللہ ہیں، جو کہ ابن سعود یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں مدینہ سے، اور دین کے ایک اسکالر بھی ہیں، اور انہوں نے پراپر اجازت لی ہوئی ہے اور پڑھا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ یوتھ میٹرز کے کو فاؤنڈر بھی ہیں۔ شیخ کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، بارک اللہ فیک۔ آپ سنائیں، اللہ کا شکر۔ کیسی صحت ہے آپ کی؟ شیخ آپ سے اعتراض یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ مدینہ سے پڑھ تو آئے اور آپ نے وہ اجازت بھی لی ہوگی، پراپر پڑھا ہوگا، لیکن فالوئنگ بہت کم ہے آپ کی، تو آپ کی بات سنیں ہم۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ فالوورز کم ہیں۔ اچھا، فالوورز آر ناٹ دا میجرمنٹ اور اسٹینڈرڈ آف نوئنگ رائٹ اینڈ رانگ۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر فالوورز ہی معیار ہوتے نا تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یأتی نبی، ہر نبی آئے گا اپنی امت کے ساتھ، یأتی نبی ولیس معہ احد، ایک نبی آئے گا اس کے ساتھ ایک بندہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کیا اس کا مطلب ہے وہ سکسیسفل نہیں ہے؟ واہ، دس از آور اسٹینڈرڈ آف سکسیسفل، کہ یار نمبر زیادہ ہوں، ملین سبسکرائبر ہو تو یہ اسکالر ہے، ورنہ یہ تو سننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارا آج کل کے یہ ماڈرنزم کے اثرات ہیں، اور اس کو بھی ہم نے آج کل لوگوں کو اس کے ایجوکیشن یا علم یا کریکٹر کی بنیاد پہ نہیں تولا جاتا، اس کے کتنے ویوز ہیں اس حساب سے ہم ان کو عزت دیں گے۔ آج کل یہ معیار بدی ہے۔ پہلے مرتبہ ایسا ہوتا تھا انسان کہ اس کے مختلف علوم میں اجازتیں ہیں، مختلف شیخ ہیں، بالکل اب معتبر ہوتا ہے کہ اچھا کیمرہ ہے میرے پاس، اچھا اسٹوڈیو ہے، مائک بہت اچھا ہے، لگتا ہے میں بہت پیارا ہوں، بالکل، اور انگلش مسالہ بھی ڈالنا چاہیے، انگلش بھی ضروری ہے، اور اگر ماشاءاللہ آپ نے تھوڑا سا یعنی یوتھ کی طرح قریب ہونا ہے بالکل، تو کپڑے بھی پینٹ شرٹ پینٹ پہنے، شرٹ پہنے، چاہے آپ کے اوپر وہ فٹ نہیں بھی آ رہے ہو، اس میں اپنے آپ کو یار مثلا میں کیسے اپنے آپ کو اس میں، تو یہ تو نہیں ہوگا، بالکل، کیونکہ ہر مطلب جو صاحب علم ہوتا ہے نا، جس کو اپنے اندر انفیریٹی کمپلیکس کا شکار نہیں ہوتا، سپیریٹی کمپلیکس کا شکار نہیں ہوتا، اس کو اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو چینج کیا لوگوں کے لیے؟ نہیں کیا۔ حتیٰ کہ ایک عربی آتا کہتا ایکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ یعنی ہی واز لائک اے نارمل پرسن، نارمل لباس، نتھنگ اسپیشل، نتھنگ وی آئی پی۔ بلکہ آج کل جو ہے جیسے رسول اللہ ایک لباس ہوتا ہے ہم لوگ کے معاشرے میں آج کل پہنا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں لباس آف فیم، لباس الشہرہ۔ اچھا، ہاں، حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لبس لباس الشہرۃ البسہ اللہ لباس الذلۃ والحقار یوم القیامہ، جس نے ایسا لباس پہنا جس سے مقصد شہرت ہے، سیکنگ اٹینشن آف پیپل، دس از دا انٹینشن آف ویئرنگ دیٹ لباس، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ضلالت کا لباس پہنائیں گے۔ اب بتائیں، ہم لوگوں کو تو ہر چیز اب یہ کیمرہ آیا ہوا ہے، میری باتیں کرنے کا انداز ہی ڈفرینٹ ہوگی نا۔ ود دا کیمرہ دیر از اے فیکنیس،
When there is no camera, my discussion with you without English. ہاں میری بات آپ کے ساتھ اس طرح اردو میں ہوگی, آرام سے کھل کے گپ شپ ہنسی مذاق کریں گے. لیکن جیسے ہی کیمرہ آتا ہے ہماری جو بات کرنے کا انداز, ہر چیز, تو یہ کیا ہے؟ تو یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے اوپر خود سوالیہ نشان کھڑے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی توفیق دے. بالکل صحیح ہے, اور یہی موضوع ہے آج کا. یہی موضوع ہے کہ علم, اصول علم, ادب علم, حکمت کا کیا رول ہے, ہدایت کا کیا رول ہے, اخلاص کا کیا رول ہے, اور سب کے ہم آج نا ڈیپ کرتے ہیں, ڈائیو. اچھا شیخ, شروع اس سے کرتے ہیں کہ اسلام میں علم کتنا اہم ہے. اللہ, ٹھیک ہے, اور تو پہلے اس پہ روشنی ڈالنا, علم کے وسائل پہ. دیکھیں, اس سے زیادہ کیا چیز ہمیں اہمیت کا بتائے گی کہ سب سے پہلی آیت, سب سے پہلا لفظ جو ہم اسلام میں یعنی وحی نازل کی گئی وہ کیا تھی؟ اقرا. اقرا اقرا. ہاں, حضرت جبریل کہتے اقرا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ما انا بقارئ, کہتے اقرا, کہتے ما انا بقارئ. پھر آخر میں حضرت جبریل علیہ السلام ان کو جھنجھوڑتے ہیں, پھر بولتے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یعنی پوری پھر آیات, یعنی جس امت کی ابتدا ہی اقرا سے ہوئی ہو ان کو کیا علم کی اہمیت بتانے کی ضرورت ہے. لیکن مسئلہ کیا ہو گیا, جیسے عربی میں کہتے ہیں نا, امت اقرا لا تقرا. جس امت پر اقرا نازل ہوئی وہ پڑھتی نہیں ہے, وہ نالجیبل نہیں ہے. تو یہ بہت زیادہ اہم ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حصول ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے. علم دو قسم کے ہیں, ایک ہے اوبلیگیٹری علم, واجب علم, ما لا یتم الواجب الا به, جو اوبلیگیٹری ایکٹ آف ورشپ ہے, جو عبادات واجب ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے. اگر وہ نہیں سیکھے گا تو وہ گنہگار ہے شریعت کی نظر میں. ایک علم ہے جو ریکمینڈڈ ایک عالم بننے کے لیے, ہاں, تو یہ ہے. باقی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جس بندے نے علم کے حصول کے لیے راستہ اپنایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی الحیتان فی بحورها تستغفر لمعلم الخیر. یعنی جو ہر چرند پرند حتیٰ کہ مچھلی جو سمندر میں ہے وہ بھی طالب علم اور پڑھانے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. تو اس سے بڑی اور کیا فضیلت چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں علم کے حصول اور علم کے سکھانے میں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے سٹینڈرڈز چینج ہو چکے ہیں. ہم نے نالج اور علم سمجھ لیے دیز ماڈرن سائنس, ماڈرن تھنگز, نو پرابلم, ہم خود سیکھ رہے ہیں, انگلش بھی سیکھ رہے ہیں, سائیکلوجی سیکھ رہے ہیں, کیسے فزکس کام کرتی ہے, بایولوجی, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اصل جو علم ہے نا, علم کی بنیاد وہ قال اللہ قال الرسول ہے, وہ علم الوحی ہے جو آپ کو ہیئر آفٹر کے بارے میں بتاتی ہے, قبر میں جا کے کیا ہوگا, کیونکہ اصل زندگی تو قبر سے شروع ہونی ہے. یہ دنیا تو جسٹ اسٹیشن ہے. تو یہ ہے. اور ہم آپ کو کیا بتائیں, اور بھی بہت ساری باتیں ہیں ورنہ لمبی ہو جائیں گی. ہمارا بریک فیل ہو جائے گا. ہم مولوی لوگ ہیں, ہمیں مائک مل جائے ہم شروع ہو جائیں گے. آپ کا ہی مائک ہے, آپ کا ہی مائک ہے. تھوڑا سا ہدایت پہ بھی ٹچ کرتے ہیں, بالکل, حکمت پہ بھی ٹچ کرتے ہیں, دیکھیں اخلاص پہ بھی ٹچ کرتے ہیں. دیکھیں, ایک ہوتا ہے جیسے امام شافعی کہتے ہیں لیس العلم بکثرت الحفظ. حفظ is not about memorization. If you memorized Quran, that doesn't mean you are a alim. If you memorized hundreds of hadith, that doesn't mean you are a alim. ٹھیک ہے نا. انما العلم الخشیہ. علم کی حقیقت کیا ہے؟ خشیت الہی. جس علم کے حصول سے آپ کے اندر خشیت الہی نہیں آتا, یہ علم آپ کے خلاف گواہی دے گا. ٹھیک ہے نا. دوسری بات, علم جو ہے نا صرف کوانٹٹی کا نام نہیں ہے. اگر علم ہے بندے کے پاس صرف ڈیٹا, علم از ناٹ جسٹ آ را ڈیٹا. اس کبھی کبھی علم سے زیادہ ضروری کیا ہوتا ہے؟ حکمت. ہاؤ ٹو یوز دیٹ نالج. سم ٹائم دا وزڈم آف یوزنگ دیٹ نالج از مور امپورٹنٹ دین نالج اٹ سیلف. اللہ اکبر, واو.
یعنی کبھی کبھی اس علم کے ہونے سے زیادہ اہم یہ ہوتا ہے کہ اس علم کو کیسے میں یوز کروں، کہاں کروں، کس طرح کروں، کس کے اوپر کروں. کبھی کبھی وہ زیادہ میٹر کرتی ہے بنسبت علم کے اس را ڈیٹا کے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسے قرآن میں بھی آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمک الکتاب والحکمہ. اس میں حکمہ میں بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں احادیث بھی ہے، اسی طرح وزڈم آف یوزنگ دوٹ احادیث. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ بنیادی حدیث ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ انما الاعمال بالنیات. طلب العلم جو ہے اس کی ابتدا میں آپ کا مقصد اول و آخر اخلاص ہونا چاہیے. کہ جیسے سید ابو بکر غزنوی، بڑے اللہ والے ولی اللہ رحمہ اللہ، وہ کہتے تھے اے طالب علم، تیرے دل اور زبان میں ہر وقت یہ ہونا چاہیے الہی انت مقصودی و رضاک مطلوبی. یا اللہ تو ہی مقصود ہے، تیری رضا مطلوب ہے. مجھے دنیا جانے نہ جانے، بس تو جان لے میرے لیے کافی. ہاں، اللہ مجھے جان لے اور مجھے دنیا میں کوئی نہ جہانے، یہ میرے لیے دنیا و مافیہ سے زیادہ عزیز ہے. ٹھیک ہے نا اخی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہو، للہیت ہو. جس طالب علم میں اخلاص نہیں ہے پھر اس کا کیا فائدہ علم حاصل کرنے کا. اسی لیے سلف صالحین بھی مثلا کہا کرتے تھے کہ مثلا ایک بار، اور اسی طرح جو ائمہ اعظام ہیں وہ اخلاص کے دعوے سے بھی بچتے تھے، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ اخلاص کا دعویٰ کرنا در حقیقت ریاکاری ہے. یعنی ادعاء الاخلاص من الریا. اس لیے وہ اخلاص کا دعویٰ بھی نہیں کرتے تھے. اس لیے کیونکہ جب بندے کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے نا، وہ اس کے ضائع ہونے سے ڈرتا ہے تو اس کا دعویٰ نہیں کرتا. جیسے آج کل جو امیر لوگ ہیں، پیسے والے، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، دے ڈونٹ شو آف، دے ہائڈ اٹ. جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ شو آف کرتے ہے نا. ایسے ہوتا ہے، ہم جنرلائز نہیں کرتے، ناراض نہ ہو جائے. تو اسی طرح جب ایک امام سفیان الثوری رحمہ اللہ، بڑے محدث، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ طلبنا العلم لغیر اللہ فابى العلم الا ان يكون للہ. ہم نے طلب علم ابتدا میں اللہ کے لیے نہیں کیا، اپنے مقاصد تھے، لیکن علم کے حصول کے ساتھ ساتھ وہ شعور اور میچورٹی لیول آپ کی بڑھتی گئی تو علم خالص ہو گیا. اسی طرح جب امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے یہ جو علم حاصل کیا ہے یہ اللہ کے لیے کیا، بولتا ہے فَلِلَّهِ عَزِيزٌ وَلَكِنْ شَيْءٌ حُبِّبَ إِلَيَّ فَطَلَبْتُهُ. میں یہ دعویٰ کروں کہ میں نے اللہ کے لیے کیا، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. آئی کین ناٹ کلیم اٹ. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اٹ واز سم تھنگ جو مجھے پسند آیا، مجھے محبوب تھا تو میں نے وہ حاصل کیا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اخلاص. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بندے کے پاس اخلاص ہو، حکمت ہو، اور اسی طرح جو ایٹیکیٹ آف سیکنگ نالج، یعنی میں پھر وہی جیسے امام ابن مبارک کہتے ہیں کہ نحن احوج الى قلیل من الادب منا الى کثیر من العلم. یعنی ہم کثیر علم کی بنسبت قلیل ادب کے زیادہ محتاج ہیں. ہاں، یعنی علم اتنا زیادہ ہو بغیر ادب کے، بغیر ایٹیکیٹ آف دیٹ نالج، تو وہ اس کا مطلب ہے دیٹ از ناٹ اے بینیفیشل نالج. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نان بینیفیشل ہے، جو میرے لیے نفع بخش نہیں ہے. وہ کون سا ہے؟ یہی. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے یعنی حتیٰ کہ علماء اور سلف کا طریقہ یہ رہا ہے کہ کننا نطلب الہدی قبل ان نطلب العلم. یعنی ہم ایک عالم کے پاس بیٹھتے تھے صرف علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کا ادب سیکھنے کے لیے. لیکن آج کل ماشاء اللہ ہر کوئی دعوی علم تو کرتا ہے لیکن ادب علم سے عاری ہے. اس کے پاس ایٹیکیٹ آف نالج نہیں ہے. اس کے بات کرنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ وہ علم نہیں، اس کے پاس حقیقی علم نہیں. کیونکہ علم جو ہے نا وہ آپ کے انداز گفتار، ہاؤ یو ٹاک، ہاؤ یو ریسپیکٹ، ہاؤ ہمبل یو آر، آپ کا انداز چلن، آپ کا انداز لباس، آپ کا انداز مسکراہٹ، آپ کے الفاظ کے چناؤ، ان سب سے علم جھلکتا ہے. جس عالم یا جس مدعی علم
the one who claimed that he is a knowledgeable person, اس کے زبان اور بٹوین دا لائنز اور اس کے باتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا عالم ہے, کتنا علم ہے, کتنا نہیں ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی صاحب الخلق, صاحب کلام الجمیل الحلو, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم ملتے ہیں تو وہ ابتسامہ سے ملتے ہیں, خوبصورت مسکراہٹ سے, اور جب بھی ملتے ہیں تو ماشاء اللہ یعنی دوسرے کو ویلکمنگ رہتے ہیں. کبھی بھی حضرت انس ابن مالک یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے, بولتے ما قال لی قط لشیء لم افعله لما لم تفعله. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 سال میں کبھی یہ نہیں کہا کوئی چیز جو میں نے نہیں کیا ان کے حکم کے باوجود کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا, بلکہ وہ اسی روایت میں کہ کبھی کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, میں راستے میں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرتے اور آگے چلے جاتے, مجھے کچھ بھی نہیں کہتے. تو وہ اخلاق اور ہمارے اخلاق دیکھ لیں. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے اسلامک ریلیجس جو کلرجی ہے یا پاکستان انڈو پاک میں ایک چیز ہمارے سارے مسائل حل کر سکتی ہے, یا اکثر مسائل, بہت سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں پرابلمس کے. ون آف دا ایلیمنٹس یہ ادب العلم. مسئلہ کیا ہے, عربوں میں سلف کا طریقہ تعلم کیا ہوتا تھا, سب سے پہلے وہ ادب سکھاتے تھے, سب سے پہلے ادب سکھاتے تھے کہ کیسے بات کرنا ہے, علماء کا کیا ادب ہوتا ہے, عاجزی ان کی ساری کیا ہوتی ہے. ہمارے مدارس میں جتنا میں نے دیکھا, اللہ عالم ہو سکتا ہے اب ماشاءاللہ ایک لہر پیدا ہو رہی ہے اس کی طرف, لیکن جتنا میں نے پڑھایا جتنا دیکھا, ہمارے نصاب میں نا کوئی ایٹیکیٹ آف سیکنگ نالج کی کتاب ہی نہیں ہے. وہ بس اگر استاد نے کبھی بتا دیا تو بتا دیا, لیکن عرب میں جس طرح ہم نے پڑھا ہے ادھر سب سے پہلے وہ پڑھاتے ہیں حلیت طالب العلم, ایٹیکیٹ آف سیکنگ نالج, پھر اس کے بعد خلاصۃ تعظیم العلم, دا بک اباؤٹ دا گلوریفیکیشن آف نالج, کیسے علم کی تعظیم کریں. ہمارے معاشرے میں علم کی کوئی قدر ہی نہیں, ہر کوئی کھڑے ہو کے بات کرنے لگ جاتا ہے. تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں. اسی طرح جو آپ نے کہا کہ یعنی یہ بات ہو گئی اخلاص کے متعلق, حکمت کے متعلق, اور یہ بھی میں بتا دوں علم سراسر ادب ہے. علم سراسر ادب کا نام ہے. جس علم کی بنیاد پہ آپ کے اندر یعنی علم ہمیں مؤدب ہونا سکھاتا ہے, جو علم آپ کو مؤدب ہونا نہیں سکھاتا وہ علم نہیں ہے, بلکہ وہ آپ کو کچھ اور مل رہا ہے, پیور چیز نہیں مل رہا, ملاوٹ مل رہی ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں. اور دوسری جو آخری چیز جو اخلاص اور للہیت کے متعلق یہ بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من طلب العلم لیماری به السفہاء او لیجادل به العلماء او لیصرف وجوہ الناس الیہ لم یرح رائحة الجنہ. جس نے علم حاصل کیا لیماری به السفہاء, جاہلوں کے ساتھ چرب زبانی کرنے کے لیے, عوام الناس کے سامنے ڈیبیٹ کرنے کے لیے, او لیجادل به العلماء, یا اس نے علم حاصل کیا علماء کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے. یعنی his only aim of seeking knowledge is to make a debate. او لیصرف وجوہ الناس الیہ, یا اس نے اس لیے علم حاصل کیا کہ لوگوں کی نظریں اس کی طرف آ جائیں. اٹینشن سیکر جس کو ہم بولتے ہیں, یعنی وہ چاہتے ہیں جیسے ہی میں بات کروں سب کی نظریں میرے اوپر ہوں, اس لیے اس نے علم حاصل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یرح رائحة الجنہ, وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکے گا. کتنی خطرناک وعید ہے. اب ہم اپنے انٹینشنز کلیئر کر لیں. کیا ہم یہ ویوز سبسکرائبرز کے لیے کام کر رہے ہیں, اس کے لیے ہم علم حاصل کر رہے ہیں؟ آج کل ہمارے ماڈرن جو دعویٰ سرکل ہے وہ آہستہ آہستہ ایک دعویٰ سرکل میں بھی یہ جو ہمارے سیلیبریٹی کلچر آ رہے ہیں, ہاں ویوز کے کلچر آ رہے ہیں. اب کچھ نوجوان دین کی طرف آتے ہی اس لیے کہ کیا بات ہے یار, اس کے ساتھ سیلفیاں ہو رہی ہے. میں کئی طلبہ سے پوچھتا ہوں, آپ مثلا جو ہمارے ان بھائیوں سے متاثر ہو کے آتے ہیں, آپ کیوں علم حاصل؟ میں ان بھائی اس اسپیکر کی طرح بننا چاہتا ہوں بس. اور وہ آتے ہی کیا بولتے آئی وانٹ ٹو بی اسپیکر. یعنی ناؤ بیکمنگ اے اسپیکر از مور امپورٹنٹ دین سیکنگ نالج فار اللہ. جب ہم ان کو بتاتے بھائی جان دیکھو یہ ہے طریقہ علم,
اس پہ چل کے آپ اسپیکر بنو گے, ہمارا یہ کرائٹیریا. بولتے ہیں نہیں یہ تو آپ نے بڑا مشکل کر دیا شیخ صاحب. وہ ایزی وے بس, وہ پھر اپنا چینل کھولتے ہیں, اپنا دکان کھولتے ہیں, ماشاءاللہ شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی توفیق دے اور ریاکاری شہرت کی بھوک سے بچائے. بہت مشکل ہے واللہ. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ لیتنی, کہ کاش مجھے کوئی جانتا ہی نہ, لیکن اب میرے اوپر پڑ گیا ہے, اب میں مشہور ہو گیا ہوں. یعنی ہمیشہ ہمارے علماء نے شہرت کی طلب سے وہ بھاگے ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ ان کو وہ مشہور نہیں ہوئے, ان سے زیادہ کون مشہور ہو سکتا ہے. ان کے ایک ایک مجلس میں 30-40 ہزار علماء بیٹھتے تھے, عام عوام تو چھوڑیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں, اور بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ صاف بات ہے سب کے ہاتھ میں موبائل ہے, وہ دیکھتا ہے. ابھی ہم اپنے پر بھی کوشچن کریں نا, ہم ایک مرتبہ جیسے ہم نے کوئی لائیو کیا یا اس طرح, ایک بار آ کے دیکھ لے کتنے لائکس آئے, کتنے کامنٹس آئے, کتنے شیئر آئے. صحیح بات ہے, ہم اپنے لیے عذر نکال سکتے ہیں. صحیح بات ہم ماشاءاللہ وی آر امام آف عذر, امام آف تعویل. اللہ. جس طرح ہم مولوی لوگ اور جو اسلامک دعویٰ میں ہیں, ہم جس طرح اپنے لیے عذر نکال سکتے ہیں نا, وہ عام آدمی نہیں نکال سکتے. ہم بولتے نہیں شیخ دس از فار اللہ, بلکہ ایک تھیوری آئی ہے, سیکنگ فیم فار دا سیک آف اللہ, الشہرۃ للہ, طلب الشہرۃ للہ. یہ شیطان کے تلبیس ابلیس کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا. شیطان اپنے, ہم یہ نہیں کہتے کہ جو بھی مشہور ہو گیا وہ ریاکار ہے, نعوذ باللہ. کبھی بھی کسی کو ججمنٹ نہیں کرنا کہ یہ ریاکار ہے. سلف تو یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے ایک بار کسی کو کہا کہ یہ ریاکار ہے, 30 سال تک میں اس کا اثر اپنے دل پہ پاتا رہا. وہ دل زندہ دل ہونا چاہیے نا, ہمارے تو دل بھی مردے ہو چکے ہیں, اللہ ہمیں معاف کرے. تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں. اسی پہ نا میرے ایک تھے شیخ مالکی فقہ, انہوں نے پہلے کچھ لیسنس نا یہی سکھایا ہمیں نا. انہوں نے کہا کہ جو ابھی آپ علم لینے لگے ہو نا, ایک ایسا ویپن ہے, اس کو یوز کر لو تو کتنے لوگوں کی آپ کتنی عبادات ٹھیک کروا دو گے, کتنے معاملات ٹھیک کروا دو گے, لیکن سب سے برا اس کا افیکٹ آپ کے اوپر خود پہ ہوگا. تو میں نے کہا مجھے لگا شاید اس وجہ سے ہوگا کہ مطلب آپ غلط چیز پر سکھا دو تو شاید وہ غلط کرے گا, تو اس کا شاید اثر ختم ہو جائے. وہ میرے دماغ میں چل رہا. انہوں نے کہا جب آپ کے پاس اصول ہے, جب آپ کے پاس علم فقہ آ جائے گا نا, رائٹ اور رانگ کا علم آ جائے گا, تو آپ اپنے لیے گنجائش نکالتے رہو گے, آپ قاضی بن جاؤ, آپ قاضی بن جاؤ گے خود کے. آپ نہیں دیکھو اس طریقے سے وہ گنجائش نکالتے رہو گے. ایسا ہی ہے. علامہ صاحب سچی بات تو یہ ہے کہ مطلب ہمیں خود رکھنا چاہیے نا. مطلب میں بنتا سبجیکٹ ہے اس کو گفتگو میں کہ مطلب ایسے ہم جیسے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کا کوئی خاص لمبا چھوڑا بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہوتا علم میں, اور وہ دین کی بات کرتے ہیں. پورے طریقے سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مطلب بالکل ہی وی آر ناٹ ہیئر ٹو جج ادرس. یس, یہ جو میں نے باتیں کی نا, ہم رادر ہمارا کیا ہوتا ہے, ہم جیسے کوئی بات کرتے ہیں ہم دوسروں کے اوپر دیکھتے مقصد. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو سورہ اثر ہے, بالکل, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اس سے پہلے والعصر ان الانسان لفی خسر, الا الذین آمنوا, بالکل. کامیابی اس کے لیے جو ایمان لایا اور عمل صالحات کیا, ٹھیک ہے, پھر وہ اس دائرے میں آئے گا. تو اپنے آپ کو اس دائرے میں لانے کے لیے آپ کو حق کی آواز اٹھانی ہے اور صبر کی کرنی ہے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے, بالکل, کسی دوسرے کو بچانے کے لیے نہیں, اپنے آپ کو بچانے کے لیے. لیکن ہم اس روش میں پڑ جاتے ہیں, جو کہ یہ دنیا ایسی ہے, یہ ٹول ایسا ہے سوشل میڈیا, کہ یہاں پہ ویوز لائکس وغیرہ آتے ہیں. اور ایک اور میں مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں پڑھنا, جب 2 کتابیں پڑھتے ہیں نا, تو ہمیں لگتا ہے ہمارے ہم تو کیا بات ہے, جو ہمارے شیخ الاسلام, ہاں جو ہمارے پہ آ گیا وہ تو پتہ ہی نہیں کسی کو, سارے غلط کرتے آئے. ایک رواج یہاں پہ نیا بنا ہوا ہے کہ بدعت اور متھ کر کے نا ہر چیز کو ہی مطلب, اچھا فقہ میں راہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, فقہ میں گنجائش بھی ہے, اور حکمت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو چیز مسلم ہو چکی ہوئی ہے اور وہ بالکل ہی بدعت نہیں ہے, اس پہ تھوڑا سا خاموشی رکھی جائے جو بھی ہے. تو اس طرح یہ بھی مزاج بن گیا ہوا ہے کہ مطلب آئے ہو اور تراویح پہ پکڑ لی, وطر پکڑ لیے, وہ مسئلے جو اتنے مسئلے ہیں بھی نہیں, وطر پکڑ لیے, تراویح پکڑ لی, کوئی ایکس وائی زی ایسا عمل پکڑ لیا جو کہ فی نفسی ہی اس طرح نقصان دہ ہے بھی نہیں. تو اس پہ کیا خیال ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے, جیسے علماء کہتے ہیں العلم ثلاثۃ اشبار, علم 3 شبر ہے. جب پہلے میں بندہ گھستا ہے نا, تھوڑا سا پڑھ لیتا ہے, وہ سمجھتا ہے میں سب سے بڑا عالم ہوں, آئی ایم دا اسکالر, آئی ایم شیخ الاسلام. پھر اس کے اندر ایک ہم لفظ کہتے ہیں التعالم, اس پہ کتاب ہے شیخ بکر و زید کی. اس کا مطلب کیا ہے, التکبر العلمی, الغرور العلمی, ایروگنس آف نالج. جب پہلے سٹیپ بچہ لیتا ہے نا علم کا, وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے. لیکن جیسے جیسے وہ علم مزید حاصل کرتا ہے, سیکنڈ سٹیج پہ آتا ہے, وہ بولتا ہے
دیر آر سم تھنگ آئی نو، دیر آر سم تھنگ آئی ڈونٹ نو. کچھ چیزیں جو مجھے پتہ ہے، کچھ چیزیں نہیں پتہ. لیکن جب وہ تھرڈ لیول پہ پہنچتا ہے نا، وہ بولتا ہے آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ اب اس نے علم کے حقائق دیکھ لیے، اس نے اوشن آف نالج دیکھ لیے، اور اس کو پتہ ہے کہ میں تو ابھی بیچ پہ کھڑا ہوں، ساحل سمندر پہ کھڑا ہوں، اور میں یہ دعویٰ کروں کہ میں سارے سمندر کا مالک بن گیا. تو یہ ہے نا، تو علم آپ کو عاجزی انکساری سکھاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے عاجزی انکساری اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کو رفعتوں سے نوازتا ہے. ابھی مجھے ایک اور ذہن میں بات، آپ نے شروع میں کہا علامہ صاحب، میں علامہ نہیں ہوں، میں اللہ کا فقیر بندہ ہوں. وی آر نتھنگ یا اخی. یہ ہم ہے نا علامہ شلامہ القاب، ڈاکٹر شکٹر شیخ الاسلام، کیا فائدہ ہے؟ کیا قیامت کے دن علامہ اپنے نام کے آگے لگانا، شیخ الاسلام لگا، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ عمل بتائے گا نا. تو یہ اللہ ہمیں معاف کرے. آج کل کیونکہ ہم بھی القابات کے دلدادہ ہو گئے. ہاں تو اسی طرح میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو ہے عاجزی انکساری علم سکھاتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں ایک چیز ہے، اس کو کہتے ہیں الفقر المحمدی، محمدی فقیری. یہ کیا ہے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ اور ابن تیمیہ نے اپنی کئی کتابوں میں اس کا ذکر کیا. ابن قیم کی بڑی معروف کتاب ہے طریق الہجرتین، اسی طرح ان کی زاد المہاجر الی ربی، اس میں انہوں نے ذکر کیا. بولتے ہیں الہجرت ہجرتان، ہجرت دو قسم کی ہے، ہجرت قلبیہ و ہجرت جسمیہ. ہجرت قلبیہ و ہجرت جسمیہ، امیگریشن آف ہارٹ اور امیگریشن آف باڈی. جو ہجرت قلبیہ ہے اس کے تابع ہوتے ہیں ہجرت جسمیہ. بولتے ہیں الہجرت الی اللہ و الی الرسول واجبۃ علی کل مسلم. اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرنا واجب ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کی طرف آپ کا دل لبکے جبکے. اب ایک بندہ پوچھے امام ابن القیم یہ ہجرت کیسے حاصل کرے؟ بولتے ینال هذه بالفقر المحمدی. واہ، اس کا حصول آپ فقر محمدی سے کریں گے. ابن قیم صاحب، فقر محمدی کیا ہوتا ہے؟ یہ تو نئی چیز ہمیں پتہ چلی. ابن قیم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ، جو تو خیر نازل کر اس کا میں فقیر ہوں. یعنی بندہ کی جو ڈیفالٹ پوزیشن آف دا ہیومن بینگ، ہی از آلویز ان ایوری سیکنڈ ہی از ان نیڈ آف اللہ. یعنی وہ اللہ کی محتاجیت کا شکار ہے، اور ہر وقت انسان جو ہے وہ اللہ کا محتاج ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم الفقراء الی اللہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ هو الغنی وانتم الفقراء. اللہ تعالیٰ بذاتی ہی وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، اور انسان بذاتی ہی وہ محتاج ہے، وہ فقیر ہے. عبودیت کا لب لباب فقیری اور بکھاری پن میں ہے. اللہ کے دربار کے ہم بکھاری ہیں. یہ اصل عبودیت کا مغز ہے، بٹر آف دا بٹر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. معراج مومن کا تب ہوتا ہے جب وہ عبودیت اور فقیریت کے انتہا پہ ہو. ٹھیک ہے نا اخی؟ اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ اس کی مثال دیتے ہیں، یا بعض علماء، مثلا یہ جو دعا ہے اللہم لا ملجا منک الا الیک، اے اللہ تجھ سے بھاگ کے پھر تیری طرف میں لپکتا ہوں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. اور اسی طرح ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے حدیث میں کان نائما علی حصیر، حصیر کا نارملی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے چٹائی پر، لیکن یہ ایکوریٹ ترجمہ نہیں ہے. اس کا صحیح کیا ہے؟ کھجور کی شاخوں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگے تو ان کے کمر پہ آثار نظر آئے، تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا عمر ما یبکیک یا عمر،
اے عمر تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ان ملوک کسرا و فارس علی سرورہم یتنعمون، اے اللہ کے نبی پرشین امپائر کا امپیریئر اور فرس کا اور یہ رومن امپائر کے جو بادشاہ ہیں وہ لوگ نرم گداز محمل کے اس پہ سو رہے، اور آپ بولتے ہیں یا عمر لہم الدنیا ولنا الآخرہ، ان کے لیے دنیا ہے ہمارے لیے آخرت ہے۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیریت۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر، حالانکہ مکہ سے جب وہ نکل رہے تھے، جب ورقہ ابن نوفل نے بتایا کہ آپ کو نکالا جائے گا تو کہا او مخرجیہم، کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ یعنی انیمیجنیبل دیٹ ٹائم۔ لیکن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا پڑا مجبوراً ہجرت کے لیے، مکہ کی چوٹی پر کھڑے ہو کے مکہ کو کہتے ہیں یا مکہ انک لاحب البقاع الی قلبی لولا ان قومک اخرجونی ما خرجت، اے مکہ تو میرے دل کے بہت قریب ہے، اگر تیری قوم نہ نکالتی تو میں نہ جاتا۔ کئی عرصے بعد جب واپس آئے لاؤ لشکر لے کے، قائد، لیڈر، چیف آف آرمی سٹاف، ہاں کیا ہوتا ہے اس وقت دبدبہ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام العاجزین، امام المتواضعین، عاجزی انکساری کے امام، اپنے سواری پر عاجزی انکساری کی انتہا یہ کہ ایسے جیسے سجدہ کر کے داخل ہو رہے، اس طرح احادیث میں آتا ہے، سیرت کے اس میں۔ حالانکہ کتنا بڑا دن ہے، 10,000 اپنے انڈر بندے لے کے آئے، لاؤ لشکر۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہم تو شوخیاں مارتے نہیں تھکتے، تھوڑا سا کیا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادھر فقیری سکھائی، اور اسی فقیری میں غنا ہے، اسی بکھاری پن میں ریئل رچنس ہے۔ دا ریئل رچنس از ٹو بیکم پور ان فرنٹ آف اللہ۔ In this poorness in front of Allah, you become the real rich man. کیوں؟ جب آپ سب لوگوں سے بے نیاز ہو جاتے ہو، کیونکہ آپ کا کنیکشن کس سے ہو گیا؟ اس بے نیاز ذات سے۔ تو that doesn't matter what people will say, what people will not say۔ اور آپ اپنے آپ کو جب فقیر بناتے ہو نا، آپ کسی کو بھی اپنے سے بہتر نہیں سمجھتے، کہ جس طالب علم میں عاجزی نہیں ہے نا اور فقیریت نہیں ہے، وہ کیسے ایک علم کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اسی لیے جب یہ آ جاتی ہے نا، جب یہ چیز فقیریت، پھر جیسے امام ابراہیم ابن ادہم کیا کہتے تھے؟ لو علم الملوک وابناء الملوک ما نحن فیہ من السعادہ لجالدون علیہ بالسیوف۔ اگر بادشاہوں شہزادوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کس سکون قلبی میں ہیں، وہ ہمارے ساتھ جنگ کریں۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کیا کہتے تھے ان فی الدنیا جنہ من لم يدخلها لن يدخل جنت الآخرہ۔ دنیا میں ایک جنت ہے، جو اس میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی لیے سید عبداللہ غزنوی، بڑے سلیل الاولیاء، اللہ والے، بڑے ولی اللہ رحمہ اللہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں یہ دنیا مجھے ہیچ نیچ لگتی ہے۔ کیوں؟ ان کا کنیکشن رب العالمین سے ہو گیا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک طالب علم کے اندر یہ عاجزی ہو، اور اسی لیے بعض نے اس کا یہ دعا بنایا ہے، اللہم انی اسألک الہجرت القلبیہ بالفقر المحمدی لانال الغنى الحقیقی۔ یا اللہ میں سوالی ہوں ہجرت قلبیہ کا، فقر محمدی کے ذریعے، تاکہ میں حقیقی غنا اور رچنس پالوں۔ تو یہ بہت ضروری۔ اسی طرح جو آپ نے کہا کہ اختلافی مسائل، دیکھیں سید ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ، میں بار بار ان کو ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ لوگ ان کو پڑھیں، ان کے خطبات ہیں، تقاریر ہیں، ان کی کتاب ہے با ادب با نصیب، وہ پڑھیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بولتے ہیں جس ملک میں کھلم کھلا اللہ کو چیلنج کیا جاتا ہو، جس ملک میں کھلم کھلا لبرلزم، فیمنزم، اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ادھر اختلافی مسائل کو ٹچ کرنا یہ کدھر کا علم ہے؟ کیا یہ فقاہت ہمیں بتاتی ہے؟ جدھر ہمارے ایگزسٹنشل کرائسس چل رہا ہے، جدھر ہمارے وجود پر سوال اٹھایا جا رہا ہے، ہم ادھر چھوٹے چھوٹے پھڈوں میں پڑے ہوئے۔ اللہ کے بندوں، ہم مرنے والے ہیں، ہم اپنے آپ کو بچانے کے بجائے اور اپنے آپ کو ڈبا رہے ہیں۔ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اختلاف دو قسم کے ہوتے ہیں، اسی لیے ادب الاختلاف پہ ہمیں
یہ بھی وہ جیسے میں نے بتایا ادب ایک تو وہ علم کا ادب ہو گیا, انہی میں سے ایک چیز ہے ادب الاختلاف, ایٹیکیٹ آف ڈفرینسز. یہ جب سے یہ دنیا بنی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے اختلافات مختلف چلتے آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اختلافات, فقہا کے اختلاف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا صلوا العصر فی بنی قریظہ, عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھو. اب صحابہ کے دو گروہ بن گئے. کیا ہوا؟ ایک گروپ نے راستے میں نماز پڑھ لی, ایک گروپ نے ادھر پہنچ کے پڑھی. ان دونوں کی کیا ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی؟ انہوں نے کہا, ایک گروپ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ عصر ادھر ہی ادھر پڑھنی ہے. انہوں نے اس کو کیا لے لے, لٹرل, لفظی, ظاہری. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جا کے چاہے لیٹ بھی ہو گیا انہوں نے عصر ادھر پڑھی. ایک گروہ آف صحابہ نے کہا نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے کہ جلدی کرو, اس کا مطلب نہیں کہ تم نماز کو ٹائم سے نکلنے دو. تو انہوں نے راستے میں پڑھ لیا. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا؟ کوئی ڈانٹا ڈپٹ نہیں. حالانکہ ظاہری میں اختلاف ہے نا, لیکن کچھ کیوں؟ اس کو بولتے اختلاف السائغ. اختلاف اور ٹو ٹائپس, اختلاف سائغ, اختلاف غیر سائغ. وہ اختلاف جو قابل قبول ہے, جس میں دونوں پارٹیوں کے پاس مضبوط دلائل ہے یا کچھ نہ کچھ دلیل ہے, کچھ نہ کچھ ایویڈنس ہے. ایک اختلاف ہوتا ہے جو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, اس کو ہم نے ایسے ہی گڑھ لیا ہوتا ہے اپنے فوائد کے لیے. اسی لیے علماء نے اس پہ بڑی کتابیں لکھی. مثلا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے رفع الملام عن الائمہ الاعلام. اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اردو میں بھی اور انگلش میں بھی. اس کو پڑھیں, اس میں وہ 20 ریزنز یا 10 ریزنز بتاتے ہیں کہ کیوں ائمہ عظام کی بعض باتیں جو ہمیں لگتا ہے قرآن و حدیث کے خلاف ہے وہ انہوں نے کیوں اپنائی. سمجھ میں؟ اب مسئلہ کیا ہوتا ہے, مثلا میں ایک لیٹ بی آنیسٹ, مثلا میں ایک اسکول آف تھاٹ کا ہوں, میں جدھر پڑھا رہا ہوں, مثلا میں ادھر کہتا ہوں کہ بس یہ صحیح ہے, باقی جو دوسرے مسلک مثلا جس نے اپنایا ان کی تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے, ان کا تو کوئی عقل ہی نہیں ہے, ان کی سارا کچھ انہوں نے لاجک اور رائے پہ, ان کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں, لیکن حقیقت ایسا نہیں. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے, میرے پیارے بھائی, ان کی پوری ایک لیگسی ہے, ان کے دلائل ہیں. ہاں, آپ ان کے دلائل کے اوتھینٹکسٹی یا دلیل سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ان کو بالکل مائنس کر دینا, کیا یہ عدل کا تقاضا ہے؟ یہ انجسٹس ہے, یہ انجسٹس ہے, یہ عدل نہیں ہے, یہ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اے ایمان والو, جب تمہارا کسی کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے, تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ غلط ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرو اور اس کے اوپر تہمت بازی کرو. اس کا یہ مفہوم ہے. میں آپ کو ترجمہ, لفظی ترجمہ تو مجھے نہیں آتا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. اور اسی طرح دیکھیں, آور پرابلم از, جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں لا افراط ولا تفریط, ٹو ایکسٹریمزم, دو انتہائیں. ایک انتہا یہ ہے ہر چیز جائز ہے, ہر چیز کرو, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ غفور الرحیم, ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. ایک انتہا یہ ہے ہر چیز بدعت, ہر چیز حرام. دیکھیں, جدھر اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی نے لچک دی ہے, صحابہ اور سلف صالحین نے کام کیا, اس کے اوپر عمل کیا ہے, جس میں لچک ہے اس میں لچک دینی چاہیے. جدھر لچک نہیں ہے ادھر لچک نہیں دینا, وداؤٹ کمپرمائزیشن, ہاں, وداؤٹ بینگ اپولوجیٹک مسلم. ٹھیک ہے نا, جدھر لچک ہے لچک دے دے, کیا مسئلہ ہے یار, اللہ نے دیا ہے, دین ہمارے باپ کا ہے. ہاں, ہماری مرضی پہ چلے گا. مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہم لوگوں کا مزاج ہے نا, دین کو ہم اس کے مطابق چلانا چاہتے ہیں. کیا بات ہے. ہاں, بجائے کہ ہم اپنے مزاج کو دین کے مطابق چلائیں. ہم چاہتے ہیں جو میرے مزاج کو اچھا نہیں لگ رہا, نہیں یہ اسلامی نہیں, اور اس کے لیے دلیل, ماشاءاللہ دلیل کے تو ہم نکال سکتے ہیں. کیا قادیانیوں کے پاس دلیل نہیں ہے؟ لیکن غلط استدلال ہے, غلط استدلال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا جو مختلف مثلا حتیٰ کہ جو ہمیں لگتا ہے وہ سیدھے نہیں ہے, سیدھے راہ پہ نہیں چل, ان کے بھی اپنے دلائل موجود ہیں, لیکن وہ غلط استدلال کر رہے ہیں. تو صرف دلیل ہونا کافی نہیں ہے, کیا وہ دلیل صحیح ہے نہیں ہے, کیا اس کا استدلال کیسے اس کو اخذ کیا گیا, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اچھا علامہ صاحب, ایک اور چیز یہ بھی ہے, پیٹرن جو ہے, اچھا یہ پیٹرن کے فائدے بھی ہیں. کچھ لوگوں میں نے واقعی پیٹرن دیکھا ہے کہ وہی بات ہے, لیول سے کراس کرتا ہے وہ, تو وہ بہتر بھی ہو جاتا ہے. وہ شروع میں تھوڑا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے, آہستہ آہستہ جتنا اس کے نالج لیول بڑھتا ہے. لیکن کچھ ایسے بھی نہیں بھی ہوتا, اور زیادہ تر کو میں دیکھا نہیں بھی ہوتا ہے نا, وہ اڑ جاتے ہیں, وہ رک جاتے ہیں. سیلف اسٹڈی دین میں ہوتا یہ ہے کہ شروع میں ہو جاتے ہیں متنفر,
مطلب سچی بات ہے کہ آپ کو ہوتا ہے میں کس پہ وہ کروں، ان کی تو آپس میں مسئلے بہت ہیں، لڑتے رہتے ہیں یہ، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ وہ آپ متنفر ہوتے ہو، آپ کہتے ہو چلو میں خود پڑھتا ہوں اللہ کو. اچھی بات میں یہ ہے کہ اللہ کے لیے قریب ہونے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہو آپ، تو آپ خود اللہ کو پڑھتے ہو، قرآن پڑھ لیا، تفسیر کوئی پڑھ لی، کوئی حدیثیں پڑھ لی، ٹھیک ہے، کسی انجینئر ٹائپ بندے کو دیکھ لیا، مطلب ان کو دیکھ لیا، کسی بھی ایسے کو دیکھ لیا جو سا وہ لگ رہا ہے غیر ٹریڈیشنل لگ رہا ہے آپ کو، غیر ٹریڈیشنل، آؤٹ آف دا باکس. انارتھوڈاکس لگ رہا ہے تھوڑا سا آپ کو، تو اچھا لگ رہا ہے، اپیلنگ لگ رہا ہے سب، ٹھیک ہے. اب یہ سن کو سنا، تھوڑا سا قائل بھی ہوئے، آپ کو سمجھ بھی آیا ہاں دلیل یہ وہ، پھر آپ نے تھوڑا خود بھی پڑھا اور آپ وہ ہو گئے اس پہ کام. وہ سیلف اسٹڈی کی کہاں تک گنجائش دین میں ہے، کہاں تک وہ ویلیویبل اچھی چیز ہے، کہاں پہ جا کے آپ کو ختم کرنی پڑتی ہے یا ختم کرنے کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے، اور کیا سیلف اسٹڈی ہوتی ہے اس طرح سے یا نہیں ہوتی دین میں، اس پہ تھوڑا سا وہ کریں. دیکھیں اصل میں یہ ہے کہ علم کا حصول جو ہے نا اس کا ایک راستہ ہے، پراپر وے ہے. مثلا آپ نے بھائی جان ابھی لاہور سے اسلام آباد جانا ہے، اس کے 2 راستے ہیں، یا جی ٹی روڈ ہے یا موٹر وے ہے. اگر آپ کوئی تیسرا راستہ چنیں گے کیا آپ منزل مقصود تک پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے. اسی طرح علم کے حصول کے لیے ایک پراپر وے ہے. یہ جو ہمارا جو قرآن و حدیث ہے نا، یہ جو شرعی علم ہے، یہ ہمیں باقاعدہ جنریشن ٹو جنریشن ملا ہے. ہماری پوری چین ہے، چین آف نریٹرز. الحمدللہ میرے پاس قرآن و حدیث دونوں کے چین آف نریٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتے ہیں. یہ میرا نسب نامہ ہے علم کا. امام ابن سیرین کیا کہتے ہیں؟ ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. یہ جو علم ہے یہ دین ہے، یہ کوئی للو پنجو ہلکی بات نہیں ہے. تو تم جس سے دین اخذ کر رہے ہو دیکھو وہ کون ہے، واٹ از ہز کرائٹیریا، واٹ از ہی ایلیجبل ٹو گیو نالج. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں جو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سیلف اسٹڈی کے بارے میں، ہمارے جو اسلاف ہیں ان کا جو طریقہ علم تھا، یہ جو قرآن اور حدیث کا علم ہے یہ تلقی ہوتا ہے، ایک استاد سے لینا. صحیح ہے. کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا، علم از ناٹ جسٹ اے ڈیٹا، ناٹ جسٹ اے انفارمیشن. علم کا پورا ایک مزاج ہوتا ہے. دیر از اے ہول مائنڈ سیٹ آف نالج. دا استاد ول ناٹ گیو یو اونلی دا نالج، ہی ول ٹرانسفر اینڈ دا وزڈم آف نالج اینڈ دا مائنڈ سیٹ آف نالج. ایک استاد صرف علم نہیں دیتا، ایک استاد پورا مزاج منتقل کرتا ہے. جو بندہ ایک استاد سے متاثر ہوتا ہے نا، اس کا پورا مزاج لے لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات، جو پراپر وے ہے علم کے حصول کا، وہ استاد کے بغیر اس کا تصور نہیں ہے. ان بگننگ طالب علم کی ابتدا ایک استاد سے ہوتی ہے. اسی لیے ہمارے جو یعنی تابعین، اتباع تابعین، وہ کیا کہتے تھے کہ من کان شیخہ کتابہ فخطأہ اکثر من صوابہ. جس کا شیخ صرف کتاب ہوگا، اس کی غلطیاں اس کے رائٹ تھنگ سے زیادہ ہوں گی، اس کی غلطیاں اس کے ثواب اس کے صحیح چیزوں سے زیادہ ہوں گی، کیونکہ یہ بہت زیادہ غلطی کا امکان. اسی لیے کہا کرتے تھے کہ مجالسۃ عالم خیر من مطالعۃ الف کتاب. ایک عالم کے ساتھ بیٹھنا، اس سے علم حاصل کرنا 1000 کتاب پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ عالم آپ کو اپنی زندگانی کا نچوڑ دیتا ہے. وہ ہزاروں کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو نچوڑ دے رہا ہے. یہ ہو گئی پہلی بات. لیکن ایک بندہ جب بگننگ میں، اب ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ زندگی بھر ایک استاد ہی سے رہے، ٹھیک ہے. جتنے ایک طالب علم کے مختلف اساتذہ ہوتے ہیں، جتنے اس کے مختلف اساتذہ زیادہ ہوتے ہیں، اسی لیے محدثین اور علماء کے 200 300 1000 اساتذہ. جتنا وہ زیادہ ہوتا ہے اتنا اس کا مائنڈ سیٹ بڑا ہوتا ہے. جتنا علم بڑھتا ہے اتنا وہ لوگوں کو ایکسکیوز کرتا ہے، لوگوں کے لیے ایکسکیوزز نکالتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کدھر سے آ رہا ہے، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے. تو بولتا ہے کہ چلو یار اس کے کچھ تو ریزن ہے نا، وہ ایسے ہی تو نہیں کر رہا. ہی از ناٹ ڈوئنگ اٹ بیکاز ہز ڈیزائرز، اپنی ہوا نفس کے. تو پھر وہ اس کو عذر دیتا ہے، بولتا ہے چلو. اچھا، دوسری بات یہ ہو گئی کہ جب وہ بندہ بگننگ لیول پہ ایک استاد سے پڑھتا ہے، اس کے بعد اس کے لیے یہ جو ابتدائی استاد ہوتا ہے نا، وہ اس کے لیے چابی آف نالج ہوتا ہے. اس پہ ایک بار بات تھوڑا کروں گا کہ استاد ہی نہیں مل پاتا اکثروں کو. ایک بات یہ، اور اعتبار ہی نہیں ہوتا کہ مطلب وہ میں اس کو استاد مان لوں. بے شک وہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈگری میرے پاس ہے، میں عالم ہوں، لیکن اعتبار نہیں پیدا ہو رہا، پیشن سے پیدا ہو رہی. بالکل. پھر کیا کریں؟ پھر کیا کرے برادر؟ آج کا ویری گڈ کوشچن. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نا پہلے جب آپ کسی کو لیبل لگا دیتے ہو نا،
یو کین ناٹ سیک نالج فرام سم ون یو لیبلڈ ہم. یعنی جس کو آپ نے لیبل لگا دیا ہے آپ اس سے علم حاصل نہیں کر سکتے. آپ نے کہہ دیا کہ یار یہ اس بندہ یہ وہ ہے. جو اسکیپٹیکل تشکیکی مزاج اور جو تشکیکی مزاج اور جو تنقیدی مزاج والا بندہ ہوتا ہے نا, اس کو چاہیے ہوتا ہے, اس کا ایک ہوتا ہے فینٹیسی, پرفیکشن. اس کو ایسا استاد چاہیے ہوتا ہے جیسے کہ بولتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے. اللہ اس طرح نہیں مل سکتا. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہوتی ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو استاد ہے وہ زیادہ اپنی طرف بلا رہا ہے یا اللہ کی طرف بلا رہا ہے. اس کو کیا غصہ آتا ہے اگر آپ کسی اور سے علم حاصل کرتے ہو, یا وہ بولتے ہیں بس میرے پاس جانا اور کسی کے پاس نہیں جانا. اور کیا وہ صرف اپنی بات جھاڑتا رہتا ہے اور اپنی بات تھوپتا ہے, یا وہ بولتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ کے رسول نے کہا. یہ علماء ربانی اور اس کا عمل, اس کا حلیہ, اس کا طور طریقہ کیا قرآن و حدیث کے مطابق ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ, اور اس میں دیکھیں, اور کیا وہ علم کی دنیا میں معروف ہے کہ اس نے باقاعدہ اس کے اساتذہ کون ہیں. ہمارے ہاں ہم لوگ ہر کسی سے علم لینا شروع ہو جاتے ہیں. ہم کسی سے پوچھیں بھائی جان واٹ از یور, آپ نے کتنا پڑھا ہے. دنیاوی چیز میں ہم بولتے ہیں نا, مثلا کوئی اگر ایک بندہ یونیورسٹی میں پڑھانا ہو, ایم فل پی ایچ ڈی کے بغیر وہ پڑھا نہیں سکتا. لیکن ہم ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہو جناب, کوئی بھی کھڑا ہو جائے ہم اس سے علم لینا شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے اگر آپ کسی سے پوچھیں, اگر آپ اس استاد سے پوچھیں استاد جی آپ نے کن سے پڑھا ہے, اور وہ غصہ نہ ہو اور بتا دے کہ یار میں نے ان سے پڑھا ہے اور یہ پڑھا ہے, تو پتہ چل جاتا ہے یار اس کے بھی کوئی ایک چین چلتی ہوئی آ رہی ہے, اس کا بھی نسب نامہ ہے. تو یہ بہت ساری ایلیمنٹس ہوتے ہیں چیزیں. اچھا میں آگے جو زیادہ ہے وہ میں یہ بتا رہا تھا کہ جب بندہ ایک استاد سے پڑھنا یہ ایک چابی ہے. جب دروازہ کھل جاتا ہے نا, بیچ کا دروازہ کھل گیا, اب آپ سمندر میں چھلانگے مارو, اب آپ کتابیں پڑھو. ہاں اب آپ کو پتہ چل گیا. وین یو ڈونٹ ہیو دا ٹول آف نوئنگ دا رائٹ اینڈ رانگ, ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے, وہ جا کے ایتھیسٹ کی کتاب پڑھ رہا ہے, بولتے بس آپ کیوں منع کرتے ہو. آپ یہ بھائی جان ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تم نہ پڑھو, ہم یہ کہہ رہے پہلے یار اپنے آپ کو بیسک, ہمارا بیسک صحیح نہیں ہوتا, ہم بلڈنگ بنانے چلے. آپ ایک بلڈنگ, تو بیسک صحیح نہیں ہو بلڈنگ تو کیا ہوگا, ایک دن وہ پوری بلڈنگ گر جائے گی. تو یہ مسئلہ. تیسری چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, ایک مولانا ہے شیخ نعیم, ان کی کتاب ہے اصول دعوت و تبلیغ کے متعلق. وہ کہتے ہیں کہ کئی بار ہم دیندار یا دعوت دینے والے مبلغ, ان کی وجہ سے لوگ دین سے بیزار ہو جاتے ہیں, متنفر ہو جاتے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہم جیسے کوئی بندہ سوال کرتا ہے نا, وین سم ون از دیر چیلنجنگ مائی نالج, ہم ہل جاتے ہیں. ہم بجائے کہ جواب دینے کے ہم اس کو پرسنل لے لیتے ہیں اور اس بیچارے کی ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس وجہ سے کئی جو نوجوان ہیں وہ علماء سے, جو حقیقی علماء ان سے سوال پوچھنے سے کتراتے ہیں, تو وہ کیا کریں گے, جو اویلیبل ہے ادھر جائیں گے نا. آپ نے تو دروازے ہی بند کر دیا, آپ نے میرے اوپر کفر مشرک مرتد کا حکم لگا دیا, تو میں تو آپ کے پاس نہیں آؤں گا. آپ نے تو مجھے کہنا آپ حلال الدم ہو گئے, تجھے تیرا زوا جائز ہو گئے, تو میں تو سنوں گا ہی نہیں آپ کی. لیکن الحمدللہ اب ایک ایسی لہر پیدا ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ طلبۃ العلم اور بعض علماء بھی ماشاءاللہ وہ اب اس طرح نہیں کرتے, پہلے اس طرح تھا. اسی لیے میں دعات اور جو دین سے جڑے ہوئے ہیں ان سے کہوں گا کہ دین میں فتنہ پیدا نہ کرو. میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے واپس اپنے جگہ پہ جا کے اپنے اہل محلہ کے پاس امامت کرتے تھے عشاء کی. تو انہوں نے ایک بار نماز لمبی کر دیتے تھے. تو ایک بزرگ آئے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکوہ کیا کہ یا رسول اللہ حضرت معاذ نماز لمبی کر دیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلایا اور کیا کہا, افتان انت یا معاذ, اے معاذ تم دین میں فتنہ پیدا کرتے ہو. کتنی سخت. اور بعض روایت میں کہ رسول اللہ وسلم کا جو ہے چہرہ رنگ ہو گیا, سرخ ہو گیا غصے سے, کہ افتان انت یا معاذ, اے معاذ تم دین میں فتنہ پیدا کرتے ہو. نماز میں پیچھے فإن فیہم ذو الحاجة والضعیف, یعنی تمہارے پیچھے بڈھے بھی ہیں, حاجت مند بھی ہیں, تو فیسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا, دین کو آسان کرو مشکل نہ کرو, اور بشرو لوگوں کو بشارتیں دیو, گڈ نیوز دیو, بیڈ نیوز کیوں دیتے ہو, ولا تنفروا لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات نہ کرو کہ وہ دین سے دور ہو جائے. کیا حضرت معاذ کوئی غلط کام کر رہے تھے, کیا کر رہے, نماز پڑھا رہے تھے اخی, ہاں نماز, وہ بھی امام. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی, ان کی تنبیہ کی. تو یہی چیز ہمارے لیے بھی ہے, داعیان دین کے لیے, کہ وہ کوشش کریں. اور اسی طرح ایک اور بات,
شاگردوں سے استاد پہچانا جاتا ہے. یعنی پروڈکشن ہاؤس سے جو پروڈکشن نکل رہی ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پروڈکشن ہاؤس کا کیا لیول ہے. اسی طرح ایک استاد جو چرب زبان ہے, جو گندی زبان استعمال کرتا ہے, ہیٹ سپیچ کرتا ہے, اور اس کے بچے, ہمیشہ یاد رکھیں اسٹوڈنٹ اپنے استاد سے 10 قدم آگے ہوتے ہیں. اگر ایک ہم استاد کہیں یا مدعی علم کہیں, کوئی بندہ جو علم کا دعوے دار ہے اور وہ چرب زبانی کرتا ہے, اس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس سے بھی 10 قدم آگے ہوتے ہیں, اور اس سے بھی 10 قدم آگے گندی زبان استعمال کرنے میں آگے ہوتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے, مثلا جیسے آپ نے کہا ایک بندے نے کسی یوٹیوبر کو سن لیا, وہ دین کی طرف آیا. ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ ہدایت دیتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ توحید کی طرف آ جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں پازیٹیو وے میں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کچھ ہے وہ اسی کے ساتھ اسٹک رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی آہستہ آہستہ بندے میں میچورٹی جب آتی ہے پتہ چل جاتا ہے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ میں آخر میں ایک بات کہنے والا تھا, ذہن سے نکل گئی, اللہ مجھے معاف کرے. بس اسی وقت ہاں وہ واللہ میں بھول گیا. یہ انسان, اللہ تعالیٰ نے انسان کی تربیت کرتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو نا, یہ لے تجھے میں نے بلا دیا. ہاں مثلا کئی بار اللہ تعالیٰ انسان کی تربیت کرتا ہے. یعنی ایک بار میں جب مکہ سے میں پڑھ کے گیا تھا دارالحدیث سے, تو والد صاحب میرے داعی عالم ہیں, ادھر درس دیتے ہیں, تو ان کو بیٹا تیار ہو جاؤ تیری ٹریننگ کرانے ہم نے شروع کرنی. میں نے کہا والد صاحب آپ فکر نہ کریں, وہ جو ہوتا ہے نا پہلے لیول میں جو پہنچا ہوتا ہے, وہ اس وقت میرا یہ والا تھا. میں نے کہا شیخ صاحب آپ فکر نہ کریں, انشاءاللہ آپ کا بیٹا آج یہ کرے گا وہ کرے گا. بولا بیٹا میں 30 سال سے میں اس فیلڈ میں ہوں, میں تیاری کے بغیر نہیں جاتا, لیکن میں نے ابو کی نہ سنی. تو اللہ نے بولا اچھا تجھے میں سکھاتا ہوں. ادھر خیمے لگتے ہیں رمضان میں, آلموسٹ 1500 لوگ ہیں میرے سامنے, بنگالی, انڈین, نیپالی, افغانی, پاکستانی, یہ ساروں کا خیمہ تھا. ادھر میں نے بیان کرنا تھا. واللہ بلال بھائی میں کھڑا ہوا نا, میں کچھ بول نہیں سکا, میں چپ, میں ہل گیا. اور اندر ہی اندر میرے دل میں آیا کہ دیکھو تو نے جو وہ بولا تھا نا جملہ, وہ اللہ کو پسند نہیں آیا. پھر میں نے استغفار کیا اور تیمم ہو گیا اس دن. تو اس طرح ہوتا ہے. بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میں یہی کہہ رہا تھا. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں, ہاں آج کل کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں, جو اسکالرشپ کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, جیسے عربی میں کہتے ہیں یدسون السم فی العسل, وہ ہنی میں پوائزن ملا کے دیتے ہیں, شہد میں زہر ملا کے دیتے ہیں. ظاہراً بڑا خوبصورت, کیا بات ہے, چرب زبانی. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا ان من البیان لسحرا, کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں بندے کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے, ایسا تو اس نے جادو کر دیا, ایک دم پلٹ جاتا ہے. تو اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چرب زبانی میں ماہر ہیں. اٹس آل اباؤٹ کمیونیکیشن, کمیونیکیشن اسکلز, ہاؤ دے آر ڈیلیورنگ آؤٹ آف دا باکس, ہاں, اور یونیک اسٹائل. اور آپ کو پتہ ہے مارکیٹنگ اسٹائل کیا ہے کہ بی آلویز یونیک, اینڈ آلویز دیر شوڈ بی USB, یونیک سیلنگ پوائنٹ, ہے نا. اینڈ وہ کیا کہتے ہیں, آلویز ڈو سم اسٹنٹ, تاکہ آپ ہر وقت سین میں رہیں. تو کوئی نہ کوئی پھڈے چلاتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھڈے چلانے سے بچائے. تو یہ ہے بالکل ایسا ہی ہے شیخ. اور اس کا نا اس میں مزے کی بات یہ, اس میں کوئی رائٹ نہیں ہے, اس میں سارا میں کسی بھی چیز میں غلو کرو گے نا آپ تو آپ پھنس جاؤ گے. اس طرح فار ایگزامپل اگر آپ کا کوئی ایک استاد ہے, وہ استاد خود آپ کو جو ہے اپنے خود کے خانقاہ پہ لے کے جا رہا ہے, تو وہ بھی خطرناک ہو گیا آپ کے لیے. کہ آپ نے علم نہیں لیا, نس پہ نہیں گئے آپ اس کی مانتے رہے, وہ آپ کوئی اور لے گیا. آن دا ادر ہینڈ اس کا فائدہ بھی ہے, اس کا مطلب اس چیز کا کہ جو لڑکے ماشاء اللہ دین کی باتیں کر رہے ہیں, ایک ٹرینڈ بن گیا. اچھی بات ہے اخی. اس میں حدیث میں ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, بلغوا عنی ولو آیا, ایک آیت ایک حدیث بھی بلغو, لیکن اس کا علم ہونا چاہیے نا. ہاں, ادعو الی اللہ علی بصیرہ, یعنی جب میں کسی چیز کی طرف دعوت دے رہا ہوں تو وہ بنیاد اس کی علم کی بنیاد پہ. ولا تخف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا. کسی چیز کے بارے میں جس کا آپ کو پتہ نہیں, آپ اس کا نہیں بتاؤ. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے, بندے کے پاس سرفیس نالج ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ ڈیپ جا چکا ہے, پھر وہ دوسروں کے اوپر اپنی بات تھوپتا ہے. اصل میں آج کل یہ جو ہوتا ہے, یہ جو وہم ہوتا ہے کہ میں ڈیپ چلا گیا,
اس کو کیسے ختم کریں. اور اس میں صرف یہ نہیں ہے, اس میں یہ بھی ہے کہ میں ڈپ چلا گیا ہوں, باقی بہت اوپر ہے, ان کو تو میں ذرا کھینچوں, ان کو تو میں لے کے آؤں نا. ایک سپیریٹی, ایک مینٹیلٹی یہ بھی آتی ہے سیویئر والی کہ میں بچا دوں ان کو, تو وہ میں مسایا ہوں, میں مسائل ان کا, ہاں میں نہیں کروں گا تو کون سے آئے گا ان کو, یہ تو بالکل سارے قدم لگے ہوئے ہیں. دیکھیں اسی لیے ہمارے جو مربی حضرات ہوتے ہیں بولتے ہیں کہ ہر استاد کا نا ایک مربی ہونا ضروری ہے, تاکہ وہ اس کے ہمبل ڈاؤن رکھے اور اس کی مینٹور, ہر کسی کا ایک نہ ایک مینٹور ہونا چاہیے. استاد ہے نا, اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے, اس لیے استاد دیکھ کے چوز کرنا چاہیے. اور اسی طرح ہمارے اندر علم کی تعظیم نہیں ہے, گلوریفیکیشن آف نالج. اس لیے وہ کہا کرتے تھے من لا یکرم العلم لا یکرمہ العلم, جو علم کی تکریم نہیں کرتا علم اس کی تکریم نہیں کرتا. the one who doesn't respect the knowledge will not respect him. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے اندر علم کی تعظیم آئے, اہل علم کی تعظیم آئے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ علماء کے بلائنڈ فالورز بن جائیں, وی ڈونٹ سے دس ایٹ آل, بٹ وی سے کہ یار کم از کم تھوڑا سا تو رسپیکٹ دکھاؤ. ایک بندہ 8 سال 10 سال 15 سال علم حاصل کر کے آیا ہے, اور ایک بندہ جو ابھی اس نے کچھ 2 کتابیں پڑھ لی. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا علم والا اور وہ ایک ہی لیول پہ آ سکتے ہیں؟ اب ہم مثلا ابھی کسی طالب علم کو کوئی بات کہیں کہ اس امام نے کہا, بولتے نحن رجال وهم رجال, وہ بھی مرد کے بچے ہم بھی مرد. بھائی صاحب ابھی تم مرد کے بچے ہی نہیں بنے, ابھی تو تم بچے ہو. ان کے لیول پہ آنے کے مثلا اگر ہم ائمہ اربعہ کی بات کریں, ہم بولتے ہیں انہوں نے کہا, بولتے نہیں انہوں نے کیا کہا, وہ انہوں نے تو قرآن و حدیث کے خلاف. آپ کو کیا پتہ یار, اللہ اکبر. یعنی اس طرح کی ججمنٹل مائنڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے. جو بندہ ججمنٹل مائنڈ سیٹ سے چلتا ہے نا, وہ علم کا صحیح حصول نہیں کر سکتا. اور اسی طرح حسن ظن, always think good about people and especially scholars, علماء, جو بڑے بڑے علماء ہیں. ایک ہوتا ہے نا ایک عام بندے کی غیبت کرنا, ایک ہوتا ہے علماء کی غیبت کرنا, اس کی زیادہ خطرناک ہے. اسی لیے علماء کہتے تھے لحوم العلماء مسمومہ, علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ نے علماء کی غیبت کی نا ایک عالم دین, اسی لیے بعض علماء مثلا شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی, جنہوں نے حدیث کی دنیا میں بر صغیر میں انقلاب پیدا کیا, ان کے مجلس میں اگر کوئی کسی امام کی توہین کرتا اس کو نکال دیتے تھے مجلس سے, بولتے تھے تیری وجہ سے ہمارے اوپر پھٹکار آئی, تو نکل جا. تو یہ باتیں ہیں. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں, باقی آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے جی, اس کو بولتے ہیں جیسے ہے نا فاسٹ فوڈ, اسی طرح فاسٹ نالج ٹرینڈ. ہاں, ریلز, شارٹس, 1 منٹ یا 30 سیکنڈ کا ریل دیکھا, آپ کا ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے, یو فیل دیٹ یو آر دا اسکالر, ماشاء اللہ. ہاں, یہ جو ہے نا یہ انسان کے لیے کبھی کبھی نقصان دہ ہو سکتی ہے. ہاں, اٹ سم ٹائم ٹریگر یو ٹو سیک مور نالج, ٹو ڈو توبہ, دیٹس سم تھنگ گڈ. یعنی ہر چیز کے نا 2 ایلیمنٹس ہوتے ہیں, پروز اینڈ کونس, گڈ پوائنٹ بیڈ پوائنٹ. اس کے بیڈ پوائنٹ میں سے کیا ہوتا ہے, جیسے کہ فاسٹ فوڈ ہے, اصل میں جو ماڈرنٹی ہے نا یہ فاسٹ لیکوڈیٹی اور فاسٹ پہ چلتی ہے. تو کیا ہو گیا مثلاً, اب مثلاً یہ جو ہے فاسٹ فوڈ, آپ کو بھوک لگی ہے, آپ نے ایک بڑا سا کھا لیا, آپ کو فیل ہوتا ہے آپ کا پیٹ بھر گیا, لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے, جنک فوڈ ہے. کبھی آپ کو تھوڑا بڑا فائدہ دیتا ہے, لیکن کبھی کبھی وہ آپ کو فوڈ پوائزن اور نقصان دیتا ہے. تو اسی طرح یہ جو شارٹس ہیں یا ریلز ہیں, یرحمک اللہ, یہ جو شارٹس یا ریلز ہیں یہ کبھی کبھی آپ کو فیل آف نالج تو دیتی ہے, لیکن اٹس جسٹ اے سرفیس آف نالج. ٹھیک ہے نا, وہ حاصل کر کے نہ سمجھ لیں. آپ سمجھتے ہو کہ یار میں ایک بہت بڑا مسئلہ جس پہ علماء نے 600-700 صفحے کی کتابیں لکھی, 100-200 کتابیں, آپ وہ 8 منٹ 1 منٹ آدھے 30 سیکنڈ 20 سیکنڈ میں سمجھ لو گے. ہاؤ چیپ از دس. ہاں, تو اس طرح ہمیں اپنے لیول نہیں گرائے. مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہمیں عادت ہے پکی پکائی چیزیں کھانے کی, ہمیں چاہیے ہمارے ہاتھ اسپون آئے نوالا, دوسرے کو نقص نکالنے کی. ہاں بس, یہ تو یہ بڑا مسئلہ ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ختم کرنی چاہیے. اگر آپ کو سچ میں علم چاہیے, علم میں کھپ جاؤ, علم میں مر جاؤ. لا يعطيك العلم بعضه حتى تعطيه كلك. علم اپنا پورا کا پورا آپ کو اس وقت تک آپ کو کچھ نہیں دیتا جب تک آپ اپنے آپ کو علم کے لیے پورا کا پورا نہ دے دو. ہاں, if you give your 100% to the knowledge will give you something. But if you are not giving 100%,
ہاں ڈو یو تھنک علم ول گیو یو سم تھنگ؟ اللہ تو یہ بہت ضروری ہے. تو یہ چیزیں ہیں. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی توفیق دے. آمین آمین. صحیح بات ہے. اور آئی تھنک اسی پہ فنش کرتے ہیں ہم, اسی پہ اختتام کرتے ہیں اس گفتگو کا. مقصد بھی اس گفتگو کا یہ تھا کہ سارے سانسیں ہیں جو دین پہ آ رہا ہے آج کے ٹائم بالکل پہ. اچھی بات ہے آخی, ہاں بہت اچھی بات ہے. ایک اویکننگ وہ چل رہا ہے, صحوہ چل رہی ہے, الحمدللہ. لوگ علم کی طرف آ رہے بالکل. ہیں, دین کی طرف آ رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کا ایک پراپر وے ہے. بالکل. اگر ہم اس وے کو نہیں اپنائیں گے تو ہم پٹری سے ہٹ جائیں گے. تو تنقید عوام کی نہیں ہے جو آ رہی ہے, نہ ان لوگوں کی ہے نہ کام کی ہے. تنقید صرف طریقے کی ہے, اٹس آل اباؤٹ دا اور وہ بھی نصیحت ہے, تنقید نہیں بالکل ہے. بالکل بالکل. تو اور وہ ہم نے پہلے خود پہ ڈالی ہے, نو ڈاؤٹ. پہلے ہم نے خود پہ ہم ڈالی ہے. خود دودھ کے نہیں دھلے ہوئے یار, ہم معصوم عن الخطا نہیں بالکل. ہیں. ہم میں خود اپنے اوپر ہمیں شک ہوتا ہے بالکل. کہ یار ہم مخلص ہیں نہیں ہیں, ہم ریاکار ہیں, ہم دکھاوا کر رہے ہیں, ہم یہ ڈر لگا رہتا ہے. ہمیں تو اپنا نہیں پتا, دوسروں کا ہم کیا جج کریں. تو اسی پہ ختم کرتے ہیں. اور مطلب آپ نے حدیث سنائی ہے نا, میرے ایک شیخ نے کہا پہلی حدیث میں جو آپ کو سکھاؤں گا نا وہ یہ آپ نے یاد کرنی ہے, جو وہ یہ ہے, وہی یسر لا تنفروا وسکنوا لا تنفروا, کہ میک ایز فار دا پیپل, ڈو ناٹ میک ڈیفیکلٹی فار دیم, آلویز انوائٹ دیم, یس نیور اسکیئر دیم اوے. کیونکہ عوام کے لیے اب طرح عوام آپ کے لیے تو بڑی سادی سی بات ہے, یہ فقہی مسائل عوام آپ کے سادے ہوتے ہیں, عوام کے لیے بڑی وہ ہوتے ہیں. اس طرح ایک ویڈیو تھی, میں آخری بس ختم کرنے کے لیے بتا رہا ہوں ضمن, کہ وطر پہ نا کہ ساری زندگی وطر کی نماز غلط پڑھتے آئے. ایک بھائی نے کہہ دیا حکم بنا دیا, وہ حکم تو اچھا بن گیا, ان کے ویوز بھی آ گئے 3-4 ملین ماشاء اللہ. لیکن اب وہ سارے لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں, مجھے بھی کر رہے ہیں, سب کو کرتے ہیں, جس کو جانتے ہیں جو بھی, کہ قضا پڑھیں وطروں کی, وطر کیا کریں, وطر خراب ہو گئے ہمارے, زندگی بھر وطر خراب رہے, یہ وہ. اب وہ کیا ہوا, آپ نے ایک اچھا طریقہ وجہ سے بتایا, نیت آپ کی اچھی تھی کہ میں نبی کا طریقہ بتاتا ہوں, لیکن آپ نے باقی طریقوں کو نا بالکل نلیفائی کر دیا اپنی زبان میں کہ غلط کرتے آئے ہو. اس سے لوگوں میں اور کنفیوژن پیدا ہو گئی, لوگوں میں اور وہ ہو گیا. تو ہمیں اپنے کلام میں, اپنے طریقے میں وسعت رکھنی چاہیے, اور پتہ کرنا چاہیے ہمیں کہ مطلب باقی جو آ رہے ہیں وہ بھی اس طرح بات کی لیگیسی سے آ رہے ہیں, ایک پراپر سسٹم سے آ رہے ہیں. باقی طرح ہمیں ہدایت بھی دے, حکمت بھی دے, اخلاص بھی دے, اور علم کو جو ہے اچھی طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے.